اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی کے گراں قدر طاقتور قلم سے تحریر شدہ گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے کہ در حقیقت یہ گراں قدر کتاب مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر عرفانی اور سلوکی دروس پر مشتمل کتاب ہے، جسے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کتاب سے گراں قدر قیمتی اور نایاب نکات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، تاکہ وہ افراد کہ جو عرفانی علوم میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ افراد جو تہذیب نفس میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ افراد جو سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ افراد جو اخلاقیات میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ لاعقل زندگی میں ایک مرتبہ ان نورانی معارف کو سنیں اور پھر ان کی اہمیت کو انہیں سننے سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر قیمتی مطالب ہیں کہ جو بطور معمول ہمارے معاشرے میں بیان نہیں کیے جاتے اور انہیں بطور معمول ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں حوزہائے علمیہ میں موجود ہیں اور خاص علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور عالی مقامات پر پہنچتے ہیں۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ عرفان نظری پر مشتمل مطالب ہم اسی رسالہ لب اللباب سے آپ کی خدمت میں تکمیل کر چکے ہیں۔ عرفان عملی میں مرحوم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی ان بنیادی نکات کو بیان کر رہے ہیں جن پر ایک سالک نے عمل کرنا ہے، اور ان بنیادی نکات کی رعایت کرتے ہوئے ایک سالک بنتا ہے، مدارج عالیہ طے کرتا ہے اور بلند مقامات پر فائز ہوتا ہے۔ انہی بنیادی نکات میں سے چھٹا نقطہ جو ہے وہ مراقبے سے متعلق ہے۔ یوں تو اگر آپ کو یاد ہو، ہم اپنی گفتگو میں پہلے بھی مراقبے کو بیان کر چکے ہیں، لیکن آج کی اس گفتگو میں دوبارہ اس کا ذکر ہوگا، اور آئندہ بھی مزید آگے جا کر مفسر قرآن مراقبے کے مراتب کو نقل کریں گے، وہاں بھی ہم اس کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کریں گے۔ لیکن یہاں اجمالاً آپ اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھ لیں کہ چونکہ مراقبے کی بحث آئی ہے تو یہاں مراقبے کی تعریف بھی کی جائے گی، مراقبے کی بنیادی قوانین اور اس مراقبے سے متعلق جو بنیادی اس کے اقسام ہیں ان کی طرف بھی، انواع کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ خلاصہ مطلب مراقبے سے متعلق بیان کرنا چاہیں تو مراقبہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا اپنے نفس کا خیال رکھنا مراقبہ کہلاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خود کا کیسے خیال رکھے۔ اس سے متعلق ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کا خیال رکھے کہ انسان کے اعضاء و جوارح سے کہیں خداوند متعال کے قوانین کی خلاف ورزی جاری نہ ہو، انسان کہیں
خداوند متعال کی حکم عدولی نہ کرے، کہیں انسان الہی قوانین اور الہی احکام کو اپنے پیروں تلے نہ روندے، چونکہ اگر انسان الہی احکام اور الہی قوانین کو اپنے پیروں تلے روندے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان نے گویا اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی ایک بہت ہی قیمتی زندگی ہے، بہت ہی ارزش مند زندگی کا مالک ہے انسان۔ ایسے کہا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی خزانے موجود ہیں، جتنی بھی قیمتی اور بیش بہا چیزیں موجود ہیں، اگر ان تمام کو یکجا کر لیا جائے تب بھی انسان کی ارزش، انسان کی ویلیو، انسان کی وقعت ان تمام چیزوں سے زائد ہے۔ یعنی الدنیا و ما فیہا، جو کچھ بھی ہے اس سے انسان کی عظمت کئی گنا زیادہ ہے۔ اور ایسے میں اگر انسان الہی قوانین کو پیروں تلے روند دے، الہی احکام کو اپنے پیروں تلے روند کر آگے نکلنے کی کوشش کرے، تو گویا کہ ایسے انسان نے الہی قوانین کو پیروں تلے روند کے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، نابود کر دیا ہے خود کو۔ کیوں؟ چونکہ اس نے خود کو انسانی اقدار سے نیچے گرا دیا ہے۔ الہی احکام اور الہی قوانین انسانی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند متعال نے تدوین کیے اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور سیما حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں اور منتقل کیے ہیں۔ ایسے میں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان الہی قوانین پر عمل کر کے مزید تعالی، رشد اور ترقی اختیار کرے، مزید بلند مرتبے پر فائز ہو۔ لہٰذا انسان کو اپنے اعضاء و جوارح کا خیال رکھتے ہوئے اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا ہے کہ الہی قوانین پر عمل کرے اور ان کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اس عمل کو عرفانی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں۔ پس مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے غافل نہ ہو کہ کہیں انسان کا وجود یعنی اس کے اعضاء و جوارح الہی قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ البتہ مراقبے کا ایک بلند مرتبہ یہ ہے کہ انسان خود خدا سے غافل نہ ہو، یعنی ہمیشہ انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو اور گویا کہ خداوند متعال کو مشاہدہ کرے۔ یہ جو مرحلہ شہودی ہے یہ بہت بلند مرحلہ ہے مراقبے کا، وگرنہ اس شہودی مرحلے سے یعنی خدا کو مشاہدہ کرنے والے مرحلے سے نچلے درجے کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان حد اقل اس بات پر متوجہ ہو کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اپنا خیال رکھتا ہے اور اس کے محضر میں گستاخی نہیں کرتا۔ لیکن بطور معمول اگر ہم اپنی زندگی کی طرف متوجہ ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ، یہ جو فساد اور یہ جو ہماری زندگی میں تباہیاں مشاہدہ کی جا رہی ہیں، بد اخلاقیاں، کج فہمیاں اور یہ جو بد رفتاریاں ہماری زندگی میں موجود ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو تو انسان اس بات کا خیال رکھے گا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، تو انسان اس کے حضور میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ لہٰذا مراقبے کے بغیر یعنی اگر انسان مراقبہ نہیں کرتا، ذکر کرتا ہے، انسان فکر کرتا ہے، خداوند متعال کے اسماء و صفات کے بارے میں فکر کرتا ہے، تو ایسی فکر کا اور ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انسان کو۔ کیوں؟ چونکہ اس کی زندگی میں مراقبہ موجود نہیں ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ذکر اور ایسی فکر انسان کے لیے
نقصان دہ ہے اور اس کے نقصان کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، بہت عظیم نقصان ہے۔ لہٰذا مراقبہ بنیاد ہے ذکر کی، بنیاد ہے فکر کی۔ اگر انسان بغیر مراقبے کے ذکر کا آغاز کر دے تو ایسا انسان گمراہیوں کی طرف بغیر کسی تردید کے بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا مراقبے کا مطلب پرہیز کرنا ہے، انسان اجتناب کرے اس چیز سے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلا آج کل آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ اگر ایک انسان کو شوگر ہو جاتی ہے تو جو اطباء ہیں وہ انسان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو اب ڈائبٹی ہو چکی ہے اور فلاں چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک فہرست انسان کے ہاتھ میں تھما دیں گے کہ آپ نے اس فہرست کا خیال رکھنا ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے مفید ہیں اور فلاں چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لہٰذا ایسے میں یہ شخص کہ جو اس زندگی کو بہت پسند کرتا ہے، خود سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنا خیال رکھے گا کہ کون سی چیز اسے کھانی ہے اور کون سی چیز اسے نہیں کھانی، تاکہ اس کی شوگر اور اس کی یہ ڈائبٹی کنٹرول میں رہے اور اسے نقصان نہ ہو، وہ موت کی آغوش میں نہ چلا جائے۔ اسی چیز کا نام ہے مراقبہ کرنا، یعنی انسان خیال رکھے کہ کون سی چیز اس کی صحت کے لیے مضر ہے، کون سی چیز اس کی ڈائبٹی میں اضافہ کر سکتی ہے، کون سی چیز اسے مزید موت کے قریب لا سکتی ہے۔ لہٰذا خود کا خیال رکھے گا اور ان چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ اسی چیز کا نام جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ جبکہ ذکر اور فکر دوائی کا نام ہے، یعنی یہی شخص جو اس بیماری میں مبتلا ہے، اطباء اس کے لیے دوائیاں تجویز کرتے ہیں کہ آپ فلاں گولی کھا لیں روزانہ کی بنیاد پر، آپ انسولین کا ٹیکہ لگایا کریں روزانہ کی بنیاد پر، یا جو بھی اطباء اس کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ میڈیکل اصطلاح میں دوائی کہلائے گی اور ہماری سلوکی اصطلاح میں اسے ذکر کہا جائے گا اور فکر کہا جائے گا۔ بس آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ مراقبہ کرنا بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان مراقبہ کرے تو ممکن ہے دوائی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، انسان کو ممکن ہے فکر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ہمیشہ ذکر کی حالت میں ہے اور ہمیشہ فکر کی حالت میں ہے، اور اس کا ذکر اور فکر مراقبے کے ساتھ عجین ہو چکا ہے اور مل چکا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس مراقبہ نہیں ہے اور وہ دوائیاں کھانا شروع کر دے تو ایسی دوائیوں کا اس کو کیا فائدہ؟ سارا دن وہ میٹھی چیزیں بھی کھا رہا ہے، ہر قسم کی مٹھائی، ہر قسم کی جو مضر صحت اشیاء ہیں ان کو کھا بھی رہا ہے، ساتھ دوائی بھی لے لیتا ہے۔ خوب یہ دوائی تو اس کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ لہٰذا اطباء ایسے شخص کو پہلے یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا مراقبہ کریں، یعنی اپنا خیال رکھیں، یہ چیزیں نہ کھائیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر آپ یہ چیزیں کھائیں گے تو یہ جو دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دوائی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ لہٰذا مراقبہ یعنی پرہیز کرنا اور ذکر اور فکر یعنی سالک کو دوائی دینا کے مترادف ہے۔ پس وہ انسان جو اپنا مراقبہ کرتا ہے، وہ انسان جو اپنا خیال رکھتا ہے، اس انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اپنا مراقب ہے، یعنی یہ انسان اپنا خیال رکھ رہا ہے، یعنی یہ انسان در حقیقت بیدار ہے، سویا ہوا نہیں ہے، جاگ رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کیا چیز اس کے لیے مفید ہے، کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اس کو اگر الفاظ تبدیل کر کے آپ کی خدمت میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مراقب انسان کو متوجہ کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ شخص توجہ کی حالت میں ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بس انسان اپنی آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، انسان بلند مدارج کو حاصل کرنے کے لیے، انسان قرب پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کرتا ہے، اور اس مراقبے کے
تمام ہونے کے لیے اور کمال کے حصول کے لیے ایک سالک جو ہے وہ سختیاں اٹھاتا ہے، دشواریاں اٹھاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے اور تکالیف اٹھاتا ہے۔ بس آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان مراقب در حقیقت ایک پاسبان کا کردار ادا کرتا ہے، ایک فوجی کا کردار ادا کرتا ہے کہ جو باقاعدہ طور پر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ فوجی کا یہی کام ہوتا ہے، حفاظت کرنا، تاکہ کوئی غیر اس کی سرزمین میں داخل نہ ہو اور کوئی غیر اس کی مملکت کو نقصان نہ پہنچائے اور میلی نگاہ نہ ڈالے اس کی سرزمین پر۔ پس فوجی بارڈر کی جو سرحدیں ہیں وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی سرزمین کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سرزمین کی پاسداری کرتا ہے۔ عارف جب مراقبے میں ہوتا ہے تو در حقیقت یہ عارف اپنے قلب کا پاسبان ہے، اور وہ چیزیں جو اس کے قلب سے صادر ہو رہی ہیں اور وہ چیزیں جو اس کے قلب میں آ رہی ہیں ان کا خیال رکھتا ہے۔ یہ در حقیقت اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اس کے دل میں داخل نہ ہو جو خداوند متعال کے احکام کے برخلاف ہے یا خداوند متعال سے اس کی توجہ کو ہٹا سکتی ہے، اور وہ چیز کہ جو اس کے قلب سے صادر ہو رہی ہے وہ سب کی سب خداوند متعال کے مرضات کے مطابق ہونی چاہیے۔ پس انسان مراقب اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے اور اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، عین اسی طرح سے جیسے ایک فوجی اپنی سرحد کی اور اپنی جو چوکی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پس مراقب جو کلمہ مراقبہ ہے، یہ جو ایک چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا، یہ در حقیقت وہ چکی کا نیچے والا پارٹ مراقبے کے لفظ میں پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ نیچے والا حصہ موجود نہ ہو تو اوپر والا پتھر جو بھی اپنا مقام رکھتا ہو وہ کبھی بھی پیسنے والی چیز کو پیسے گا نہیں۔ پس اس نیچے والے پتھر کی بہت اہمیت ہے ایک چکی کے اندر، تو مراقبہ در حقیقت اسی چکی کے اس نیچے والے پتھر کا کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اسی پتھر کے نام کو یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ مراقبے کے لفظ میں جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکے۔ اور پھر سیر و سلوک میں مراقبے کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں مفسر قرآن 6 نمبر پر مراقبے کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو مراقبے کے جو مراحل بیان کیے جا رہے ہیں ان میں مراقبہ 6 نمبر پر آ کر واقع ہوگا، باقی 5 مراحل پہلے ہیں۔ نہیں، یہ سب کے سب مراحل جو ابھی تک بیان ہو چکے یا آئندہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے، یہ سب کے سب بنیادی چیزیں ہیں۔ ان کو ایک ساتھ ایک عارف نے ان کا خیال رکھنا ہے، یعنی وہ جو ثبات اور دوام کا ہم نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ بھی ساتھ ہوگا، مراقبہ بھی ساتھ ہوگا۔ یعنی انسان مراقبے کی نیت کرے تو ثبات اور دوام کو ساتھ لے کر آئے گا، کہ کہیں ذرہ بھر بھی اگر ثبات اور دوام اس کے جو ارادے کو متزلزل کر دے تو اس کو مراقبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس مراقبہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے سیر و سلوک میں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو مرحوم سید بحر العلوم اپنے رسالہ سیر و سلوک میں مراقبے کے بارے میں کچھ ان الفاظ میں تعریف کرتے ہیں کہ مراقبے یعنی متوجہ و ملتفت خود بودن، یعنی انسان خود کی طرف متوجہ ہو اور اس کی تمام تر توجہ کا محور اس کی اپنی ذات ہو، در جمیع حالات، یعنی تمام حالات میں انسان خود کا خیال رکھے، اور خود کا خیال رکھتا ہے اپنے عزم کے اوپر جس عزم کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ مثلا اس نے سلوکی مراحل کو طے کرنے کا عزم کیا ہے تو اب انسان اپنا خیال رکھے کہ ان سلوکی مراحل کو طے کرنے میں کبھی وہ غافل
نہ ہو۔ یہی جو انسان اپنا خیال رکھ رہا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے، میں نے جو خود سے عہد کیا ہے، میں اس عہد کی اور اس وعدے کی اور اس پیمان کی خلاف ورزی نہ کروں، اسی چیز کو مراقبہ کہتے ہیں مرحوم سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق۔ بس ہم آتے ہیں ان مطالب کی طرف جنہیں علامہ طحرانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا علامہ طحرانی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے کو ذکر کیا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو حقیقت میں 4 وظیفے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آپس میں ایک ردیف کے ساتھ ہے، یعنی یہ 4 وظیفے ایک دوسرے کے بعد پے در پے یہ وظائف آئیں گے، جن میں سے پہلے وظیفے کو یہاں علامہ طحرانی نے بھی مکتوب نہیں کیا اور مفسر قرآن نے بھی یہاں پر اسے بیان نہیں کیا ہے، اور وہ پہلا وظیفہ ہے مشارطے کا، یعنی آپ کہیں کہ 4 بنیادی وظائف ہیں۔ ان 4 بنیادی وظائف میں پہلا وظیفہ مشارطہ ہے، دوسرا وظیفہ مراقبہ ہے، تیسرا وظیفہ محاسبہ ہے اور چوتھا وظیفہ مؤاخذہ ہے۔ یہ 4 بنیادی وظائف ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں یہاں اس مراقبے کی بحث میں اور آئندہ ابحاث میں بیان ہونا چاہیے، لیکن مفسر قرآن نے پہلے مطلب کو یعنی مشارطے کو ذکر نہیں کیا ہے۔ کیوں مشارطے کو ذکر نہیں کیا؟ چونکہ اس کا تعلق ہم پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ اسلام اصغر، ایمان اصغر، اسلام اکبر، ایمان اکبر، یہ ان چیزوں کے اندر آ جائے گا، یعنی انسان خود سے عہد کرے، خود سے عہد و پیمان کرے کہ میں خداوند متعال پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں خداوند متعال پر اسلام اصغر لے کر آتا ہوں اور اسلام اکبر لے کر آتا ہوں۔ یہ ہے عہد و پیمان کرنا، اور انسان کی زندگی میں تمام روز بھر میں متعدد مرتبہ عہد و پیمان جو ہیں وہ انسان کرتا ہے۔ مثلا انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیرات الاحرام کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ تکبیرات الاحرام بھی گویا کہ انسان کا عہد ہے کہ انسان تمام دنیا و ما فیہا کو اپنی پشت پہ ڈال کر خداوند متعال کو کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، یعنی اب دنیا و ما فیہا جو کچھ بھی ہے وہ سب میری پشت کے پیچھے ہے، میں نے اس کو پیچھے دھکیل دیا ہے، اب میں خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوں اور اسے مخاطب قرار دے کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، کہ وہ عظیم ہے۔ لہٰذا یہ خود ایک عہد و پیمان ہے انسان کا۔ پھر انسان اسی عہد و پیمان کو فجر کے وقت کہتا ہے، ظہرین کے وقت کہتا ہے، مغربین کے وقت کہتا ہے، نوافل کے وقت کہتا ہے، تہجد کے وقت کہتا ہے، اور پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ جو انسان دوسرے نوافل بھی پڑھتا ہے۔ تو یہ انسان عہد و پیمان مسلسل خداوند متعال سے کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کو تیری خاطر ترک کر دیا اور میں تجھے مخاطب قرار دے کے کہہ رہا ہوں کہ تو اکبر ہے، میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں، اور یہ جتنے اغیار ہیں، جتنے تیرے غیر ہونے کا مصداق رکھتے ہیں، ان سے میں تنفر کا اظہار کر رہا ہوں اور دوری کا اظہار کر رہا ہوں اور بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں، چونکہ تو اکبر ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہم حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتے ہیں، اور ائمہ معصومین کی زیارت میں متعدد ایسے الفاظ ہیں کہ جو اسی مشارطے سے متعلق ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں زیارت میں کہ انی معکم لا مع غیرکم، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خود ان کے ساتھ باقاعدہ ایک عہد و پیمان کرنا ہے۔ یہ تمام ہماری زیارات میں ایسے ہی مضامین موجود ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے عہد و پیمان کرتے ہیں، خداوند متعال سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اللہ کے رسول اور حبیب حضرت خاتم الانبیاء سے عہد و پیمان کرتے ہیں۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ عہد و پیمان ہے۔ اب جب انسان نے عہد و پیمان کر لیا تو اب اگلا مرحلہ عہد و پیمان کا
جو اس کے بعد آتا ہے وہ مراقبے کا ہے کہ انسان ذرہ بھر بھی اس عہد و پیمان سے نیچے نہ اترے۔ اور پھر آگے والے مرحلے میں انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، یعنی اپنا کیلکولیشن کرتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا امر سرزد تو نہیں ہوا جو اس مراقبے کی خلاف ورزی اور اس مشارطے کی خلاف ورزی کر رہا ہو، لہٰذا محاسبہ کرتا ہے۔ اور پھر محاسبہ کرنے کے بعد اگر انسان کو اپنے وجود میں کوئی خامی نظر آئے تو اس صورت میں انسان اپنا مواخذہ کرتا ہے اور خود کو سزا دیتا ہے۔ تو یہ در واقع 4 وظیفے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد پے در پے آ رہے ہیں۔ ان میں مفسر قرآن نے مشارطے کو ذکر نہیں کیا ہے، چونکہ ہماری تمام جو گزشتہ گفتگو ہے اس میں مشارطہ گویا کہ بیان ہو چکا ہے اور مفصل دوسری کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہاں مفسر قرآن 6 نمبر پر جو ہے وہ مراقبے کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی موارد کو آگے بیان کریں گے۔ مراقبہ یعنی انسان کا اپنے تمام حواس کو جمع رکھنا، انسان کا متوجہ ہونا کہ خطر کبھی بھی اس کو جو ہے وہ آ کر دبوچ سکتی ہے، کبھی بھی انسان نقصان میں جا سکتا ہے، انسان اپنے منافع کا خیال رکھے، انسان اپنے نقصان کی طرف متوجہ ہو کہ کون سی چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کا خیال رکھے۔ پس در حقیقت انسان متمرکز جو ہے اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جو مراقبے کی حالت میں ہے۔ پس انسان اگر خداوند متعال کا ذکر کر رہا ہے تو اس ذکر سے پہلے بھی انسان کو ایک تذکر کی ضرورت ہے جو اس کے مراقبے میں اسے مدد فراہم کرے گی۔ پس تذکر فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ جو ذکر ہے یہ بھی انسان کو نفع بخش ہوتا ہے، اور تذکر یعنی انسان کو بار بار متوجہ دلانا کہ وہ مراقبہ کرے، مراقبہ کرے، مراقبہ کرے، اپنا خیال رکھے، خود کو جو ہے وہ محفوظ رکھے، یعنی انسان اپنے آپ کو تذکر دے تاکہ وہ اپنے قلب کی، اپنے وجود کی، اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرے۔ اس کا نام مراقبہ ہے۔ انسان لغویات سے، لہو و لعب سے پرہیز کرے، یہ بھی مراقبہ ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہر حال میں مصروف رہے مراقبے کے ساتھ، یہ بھی مراقبہ ہے۔ لہٰذا انسان الدنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کے بارے میں انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء نے مراقبے کے کچھ مراتب کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ انسان واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے، اور اس بات پر مراقبہ کرے کہ مجھ سے کوئی واجب ترک نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے کوئی حرام انجام نہیں پانا چاہیے، اور انسان اس بات پر مراقبہ کرے۔ یہ سیر و سلوک میں پہلا مرحلہ، اور گویا کہ یہ کہیں کہ بنیاد سیر و سلوک اور عرفان نظری اور عرفان عملی ہے کہ عرفانیات میں، اخلاقیات میں داخل ہونے سے پہلے انسان واجبات الہی اور محرمات الہی کو جانتا ہو۔ ایک لاعقل فہرست تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ خداوند متعال نے ہمیں کس چیز سے منع کیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا حبیب، میرا رسول جو کچھ آپ کو دے رہا ہے اس کو لے لو، اور جس سے آپ کو منع کر رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ پس واجبات الہی پر عمل ہو اور محرمات الہی سے اجتناب ہونا چاہیے۔ لہٰذا انسان کو واجبات کا بھی علم ہونا چاہیے، محرمات کا بھی تفصیلی علم ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی وجہ سے عرفان شیعی فقاہتی فقہ تشیع کے اوپر استوار ہے۔ اور اگر کوئی شخص عارف بننا چاہتا ہے، یعنی آغا بہجت، آغا قاضی، آغا حداد، آغا طباطبائی، یا کوئی ایسی شخصیت، امام خمینی، ایسے عرفاء میں سے کوئی عارف بننا چاہتا ہے، تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی فقہ تشیع ہے، یعنی انسان مراقبہ کرے کہ واجبات پر عمل ہوگا اور محرمات سے اجتناب ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں انسان لہو و لعب سے اجتناب کرے، یعنی ما لا یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی فضولیات، جسے ہم کہیں لغویات، بیہودہ چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ بھی مراقبہ کہلاتا ہے۔
یعنی انسان اپنا خیال رکھے کہ کوئی بھی لغو کام اس سے انجام نہ پائے، عبث کام اس سے انجام نہ پائے۔ یہ بھی ایک مراقبے کی قسم ہے۔ پھر اس کے بعد مراقبہ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ خداوند متعال اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبے کا کم درجہ ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے بڑا درجہ مراقبے کا یہ ہے کہ انسان خدا کو دیکھے، یعنی انسان جب خدا کو دیکھنا شروع کر دے تو پھر اپنی اس حالت کی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے کہ یہ حالت کسی بھی مرحلے میں اس سے زائل نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا انہی مراحل کی تفصیل اور تفسیر ہم آپ کی خدمت میں آج بیان کر رہے ہیں۔ مثلا مراقبے کا ایک عام معنی یہ ہے کہ انسان ان مقامات پر، ان درجات پر اور ان منزلوں پر کہ جو مقامات، منزلیں اور درجات آپس میں متفاوت ہیں، وہاں پر جو بھی اختلاف رونما ہوتا ہے، انسان اپنا خیال رکھے کہ وہ کبھی بھی راہ راست سے منحرف نہیں ہوگا۔ انسان سیر و سلوک کے ابتدائی مرحلے میں مراقبے کا آغاز کرے، دین کے بارے میں مراقبہ کرے، دنیا کے بارے میں مراقبہ کرے کہ دنیا میں کوئی لہو و لعب کام اس سے انجام نہ پائے۔ اگر ایک سالک، اگر ایک عارف گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ نہ تو سالک ہے اور نہ ہی عارف ہے، یعنی عرفان اور سلوک گناہ کے ساتھ تضاد رکھتی ہیں۔ کوئی بھی عارف نہیں ہوتا، کوئی بھی سالک نہیں ہوتا جب تک وہ گناہ میں آلودہ ہے۔ لہٰذا ایک سالک کو گناہ سے دوری کرنی ہے اور گناہ کے بعد ما لا یعنی لغویات سے اجتناب کرنا ہے۔ لغویات سے اجتناب کرنے کے بہت سے مصادیق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تماشا لگ رہا ہے، انسان جا کے تماشا دیکھنا شروع کر دے۔ ٹی وی وغیرہ میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، موبائل میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو ما لا یعنی کا مصداق ہے، اور انسان ان سے اجتناب کرے۔ لہٰذا انسان کی مراقبے میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ خداوند متعال کو راضی کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسا قول ادا نہ کرے جس سے خدا ناراض ہو جائے، اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا فعل انجام نہ دے جس سے خداوند متعال ناراض ہو۔ اور پھر انسان آہستہ 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 اپنے مراقبے میں شدت لے کر آئے، اپنے مراقبے میں درجات میں اضافہ کرے، اور مراقبے کو شدید کرتے ہوئے بسا اوقات انسان خاموشی اختیار کرتا ہے، اور اس خاموشی میں بھی انسان مراقب ہوتا ہے۔ درست ہے؟ اور انسان اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ ان مراقبے کے مراحل کو اور مراتب کو اوپر لے کر جاتا ہے۔ پھر انسان ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر یہ سالک خداوند متعال کے اسماء کو مشاہدہ کرتا ہے، خداوند متعال کی صفات کلیہ الہیہ کو یہ سالک مشاہدہ کرتا ہے۔ اب جب سالک نے ان چیزوں کو مشاہدہ کر لیا تو اب اسے مراقبے کی ضرورت ہے کہ یہ حالت اس سے زائل نہیں ہونی چاہیے، اس حالت میں ثبات ہونا چاہیے، اس حالت میں دوام ہونا چاہیے۔ لہٰذا مرحوم ملا حسین قلی حمدانی جہاں انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ بتا رہے ہیں، ان طریقوں میں عبارت جو ملا حسین قلی حمدانی کی ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، فرماتے ہیں این طور نبود است و ایشان شاگردان شان را ابداً بے وسیلہ نفی خواتر بدون ذکر عملی نہ داشتند۔ یعنی پہلے ملا حسین قلی حمدانی ان کی روش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کے اذہان میں جو خیالات خطور کرتے ہیں، ان خیالات کو ختم کرنے کے لیے وہ ذکر وغیرہ نہیں بلکہ ذکر عملی کی طرف توجہ دیتے تھے، اور ذکر عملی یہی مراقبہ ہے۔
بلکہ رویہ ایشان عبارت بودے، کیا فرماتے تھے؟ از التزام در امر مراقبے، یعنی ذکر عملی یہی ہے کہ انسان مراقبہ کرے، یعنی اہتمام ورزد، یعنی خیال رکھے، در مراتب آن، یعنی یہ جو مراقبہ ہے اس مراقبے کے مراتب ہیں اور ایک سالک کو ان مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَقَبْلًا ما بطور اجمال از آن ذکری بے میان آوردیم، اینک مراتب آن را بصورت تفصیل می نگاریم۔ تو یہاں علامہ طباطبائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مراقبے کے پہلے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مطالب بیان کر دی ہیں، ابھی ہم ان کی مراتب کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ مراتب ہیں۔ یہ جو میں عبارت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں یہ آئندہ کچھ صفحوں کے بعد مفسر قرآن اس کو ذکر کریں گے، لیکن چونکہ یہاں مراقبے کی بحث چھڑ گئی تو ہم اسی بحث کو آگے لے کر اس چند سطروں بعد والی جو عبارت ہے اسے یہاں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور وہاں جب یہ عبارت بیان کی جائے گی وہاں پر بھی اس کا ذکر کر دیں گے کہ یہ بیان یہ کہنا چاہ رہے ہیں ملا حسین قلی حمدانی کے مراقبے کے مراتب ہیں۔ مراتب میں اول درجے، پہلا درجہ مراقبے کا کیا ہے؟ اینس کے سالک از محرمات اجتناب کر دے، یعنی حرام الہی سے سالک اجتناب کرے، و تمام واجبات را اتیان کند، یعنی تمام واجبات پر عمل کرے، و در این دو امر بہیچ وجہ من الوجوہ مسامح نہ ورزد۔ یہ مراقبے کا پہلا مرتبہ ہے، واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے، کسی واجب کو ترک نہ کرے اور کسی حرام کو انجام نہ دے، اور اگر سالک نے ایسا کر لیا تو یہ سالک سلوکی مراحل سے خارج ہو جائے گا، عرفانی مراحل سے خارج ہو جائے گا، اس کو سالک نہیں کہا جا سکتا۔ اور ہم نے کہا کہ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی واجب ترک نہیں ہوا اور کبھی حرام ہم نے انجام نہیں دیا، اور بہت بڑا دعویٰ کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو واجبات کا تفصیلی علم بھی نہیں ہوتا۔ اور ہم عرض کر چکے کہ بس اوقات انسان کسی کی طرف اپنی آنکھوں کی بھووں کے اشارے سے بھی اس کی غیبت کر سکتا ہے، گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، اور بالآخر ایسی چیزیں معاشرے میں موجود ہیں۔ دوم مرتبہ جو ہے اس مراقبے کا اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ آنس کے مراقبے را شدید نمودے۔ اب پہلے مرحلے سے انسان آگے قدم بڑھاتا ہے، وسعی کند، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر چے می کند برائے رضائے خدا باشد، یعنی انسان جو کام بھی کر رہا ہے وہ خوشنودی پروردگار کے لیے ہو، و از اموری کے لہو و لعب نامیدے می شوند اجتناب نباید، یعنی لغویات سے یہ اجتناب کرے چونکہ یہ اسے اوپر جانے سے روک دیں گی۔ وچون در این مرتبے اہتمام نمود و برائے او تمکن پیدا می شود کہ دیگری خود را نباختے و از این خودداری در او به سرحد ملکے برسد، یعنی انسان اس قدر اس مرحلے پر کام کرے، واجبات پر عمل کرتے ہوئے محرمات کو ترک کرتے ہوئے وہ کمال کے مرتبے پر پہنچ چکا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں وہ اپنا خیال رکھ رہا ہے کہ رضائے خدائی کو حاصل کرے اور ہر لہو و لعب اور لغویات سے اجتناب کرے۔ اس قدر انسان اس کا خیال رکھ رہا ہے اپنے وجود میں کہ انسان کو ملکہ حاصل ہو چکا ہے، اور اب انسان ایسے مرتبے پر فائز ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی لغو کام سرزد پائے۔ لہٰذا تیسرے مرحلے میں مفسر قرآن یہاں نقل کر رہے ہیں ملا حسین قلی حمدانی سے کہ مراقبے کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ پروردگار جہان را پیوستی ناظر خود بیند، یعنی انسان ہر وقت اس چیز کی طرف متوجہ ہو کہ خداوند متعال اسے دیکھ رہا ہے، و کم کم اذعان و اعتراف می نوایت کہ خداوند متعال در ہمیں جا حاضر و ناظر و نگران ہمیں مخلوقات است، کہ خداوند متعال اس کائنات میں کوئی بھی ایسا ذرہ نہیں ہے جہاں خداوند متعال نہیں ہے، اور اس کائنات کی ہر موجود پر خداوند متعال کی نظر ہے، اور اس بات پر انسان مراقبت کرے۔ این مراقبے در تمام حالات و در ہمیں اوقات باید رعایت شود، اس مراقبے کی انسان کو ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی رعایت انسان کو انجام دینا ہے۔ چوتھے مرحلے پر انسان نے جس مراقبے کو انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ مرتبیست از این عالی و کامل تر، یعنی ان تمام مراحل میں سب سے اوپر والا مرتبہ
عالی ترین مرتبہ، کامل ترین مرتبہ مراقبے کا یہ ہے کہ خودش خدا را حاضر و ناظر بیند، یعنی یہ سالک خود خداوند متعال کو حاضر دیکھ رہا ہے، یہ سالک خود خداوند متعال کو ناظر دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ سالک اس بات کا خیال رکھے کہ خداوند متعال حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ لہٰذا یہ بلند مرتبہ ہے، وہ خداوند متعال کو حاضر بھی دیکھ رہا ہے، ناظر بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے جمال الہی کی زیارت سے جو ہے وہ سالک بہرہ مند ہو رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان دو مراتب کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا، اور باقاعدہ اپنی وصیت میں ان کو اس مطلب کی طرف اشارہ کیا۔ رسول خدا نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، اے ابو ذر اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ سب سے عالی ترین مرتبہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے وہ اللہ کو مشاہدہ کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اسے مشاہدہ نہیں کر رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ مراقبے کا نیچے والا مرتبہ ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نورانی حدیث میں مراقبے کے دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ عالی مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کی جائے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور نازل مرتبے میں اللہ کی ایسے عبادت کی جائے جب انسان عالی مرتبے کو درک نہیں کرتا ہے تو پھر انسان اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے وہ انسان کو مشاہدہ کر رہا ہے اور انسان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ مراقبہ۔ اب اس کے بعد یہاں سے ہم عبارت شروع کریں گے خود علامہ محمد حسین طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے آئندہ درس میں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی قلیل سی گفتگو کو خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خداوند متعال ہماری تمام تقصیرات سے درگزر فرمائے، ان نورانی معارف کو، مطالب کو ہمارا رزق قرار دیتے ہوئے خداوند متعال ان مطالب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے پہلے مرحلے میں، اور پھر ان مطالب پر خداوند متعال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نیابت کی جائے گی۔ ہمارا نائب آپ کی طرف سے نیابت کرے گا، دعا کرے گا، اور آپ کی تمام مشکلات کے حل کے لیے وہاں دعا کی جائے گی، اور نائب الزیارہ بھی رہیں گے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔